فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حامدا و مصلیا اما بعد. ناظرین، اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے والا ہوں. ویڈیو کو اخیر تک باغور ضرور سنیں. ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی تاکید کے بعد یہ نماز بطور ہدیہ اور تحفہ کے سکھائی تھی، اور اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے گناہ، اگلے پچھلے، نئے پرانے، جان بوجھ کر کیے ہوئے یا انجانے میں کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے یا اعلانیہ کیے ہوئے، یا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اور یہ بھی فرمایا، یہ تاکید فرمائی کہ اگر ہو سکے تو دن بھر میں ایک مرتبہ اسے ضرور پڑھ لیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں. یہ اس کی فضیلت بیان فرمائی اور تاکید بیان فرمائی. آئیے ناظرین، بات کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے. تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد، یعنی صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نفل کی نیت باندھیں گے، اور اس کے بعد ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور قرات یعنی الحمدللہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع کریں گے. رکوع میں رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اسی تسبیح کو یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے. پھر سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی تسبیح یعنی سبحان اللہ سبحان ربی العالی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے. پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے. پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ کر یعنی دوسرے رکعت میں جانے سے اور کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھیں گے. کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی. اسی طریقے سے دوسری رکعت کو پوری کریں گے، اور جب تحیات کے لیے دوسری رکعت میں بیٹھیں گے تو پہلے یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر تحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تیسری رکعت اسی طریقے سے پوری کریں گے، اور پھر چوتھی رکعت بھی اسی انداز سے پوری کر لیں گے، اور کل تسبیح 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گی. یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ اور قرات کرنے کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے. پھر رکوع میں اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور سجدے میں پھر سجدے سے بیٹھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے. اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے بغیر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس میں
اسی طریقے سے چاروں رکعت کو پوری کریں گے اور اس میں بھی 4 رکعت میں 300 مرتبہ تسبیح ہو جائے گی۔ تو یہ 2 طریقے ہیں، جو طریقہ آسان لگے اس طریقے پر عمل کریں اور پڑھیں اس طریقے کے لحاظ سے، اور ہمیں یہ چاہیے ناظرین کہ اس نماز کو ضرور پڑھا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔